وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 3 سے 6 حصہ اول، سبق کا نمبر 22-15. آج کے سبق کا موضوع، کیا ہم نے آخرت کو بھلا کر دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب و دانا کی طرف سے ہے. غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. سامعین کرام، سورہ مومن آیت نمبر 4. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد. اللہ کی آیاتوں میں کوئی نہیں جھگڑتا، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. فلا یغررک تقلب فی البلاد. مضمون اہم ہے اور اس میں بنیادی بات ہے. ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، یہ مرکزی مضمون ہے. جھگڑا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں الا الذین کفروا، مگر وہ لوگ جو حق سے انکار کرنے والے ہیں. اس کے بارے میں اگر آپ ذرا غور کریں، اور کرنا بھی چاہیے. دیکھیں، جھگڑے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی احکامات سے جھگڑا مطلب کیا؟ مطلب نہ ماننا. ہدایت، اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوائی ہے اتباع کے لیے، تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس کے مطابق زندگی گزاری جائے. اگر کوئی اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، قولاً یا عملاً احکامات پر عمل کرنے سے انکار کر دیتا ہے، قولاً یا عملاً، تو اس کا مطلب جھگڑا ہے. دیکھیں، وہ ہمارے پہلے، مطلب میں پہلے کی بات کر رہا ہوں، پشتو میں
کہ باس نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے کہا کہ بھئی فلاں شہر چلے جاؤ یا فلاں کام کر لو، اور آگے سے نوکر جواب دے کہ تو کیوں؟ اس سے بولے تو اس کو حکم کے جواب میں کہے کہ کیوں؟ یہ تو جھگڑا ہو گیا باس سے. باس کا حکم تو ماننا ہے، باس تو آپ کو تنخواہ دے رہا ہے اور اطاعت کی شرائط پر اس نے آپ کو رکھا ہے. تو اگر آپ اس کے حکم کو نہ ماننے اور اسے کیوں کہیں، تو یہ بڑی سادی سی بات ہے، لیکن ہم تھوڑا سا سمجھنے میں تھوڑی سی دیر لگا دیتے ہیں کہ اللہ کے، دیکھیں مومن کی شان کیا ہے اس کو پہلے دیکھ لیں. وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے. اہل کتاب کے بارے میں آیا ہے، ان کا رویہ کیا تھا؟ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں. اچھا، یہ مطلب یہ جھگڑا ہے کہ آپ رب کے حکم سے انکار کر دیں، ماننے سے انکار کر دیں، رب کے حکم ماننے سے انکار کر دیں. دیکھیں احکامات ہیں تعمیل کے لیے، بلا دلیل کے، بلا چون و چرا کے اگر آپ رب کا حکم مانتے ہیں تو یہ عبادت کہلائے گا. لیکن اگر آپ اس میں چون چرا کرتے ہیں اور حجت بازی شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ آج کا مسلمان، دیکھیں آج ہمارا کیا یعنی رویہ ہے، اس کو بھی تو آپ دیکھیں. ہمارا رویہ حجت بازی کا ہے، نہ ماننے کا ہے. ہم سنتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ایک عام مسئلہ ہے ہمارا، افراد کو لے لیں، قوم کو لے لیں، امت کو لے لیں. سمعنا و اطعنا، یہ ہماری شان ہونی چاہیے تھی. اب ہم نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ سمعنا و عصینا، تو یہ کفر ہے، انکار ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک اور، اب میں کیا کروں، یہاں پر میں رکنا پڑ رہا ہے اور میں آپ کو جھگڑے کی تفصیل بتا رہا ہوں. شیطان کو اللہ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، اس نے اپنی عقل کی بنا وہ حکم تسلیم کرنے سے انکار کیا، وہ متکبر بن گیا، تکبر کیا اس نے. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کے الفاظ ہیں شیطان کے، وہ کافروں میں سے ہو گیا. حکم سے انکار کفر ہے، کفر کا مطلب انکار ہے. یہاں کیا ہے؟ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ کے حکم سے انکار یعنی انکار کرنے والے لوگ اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، جھگڑا کرتے ہیں، نہیں مانتے. بات اتنی سی ہے، سمجھنے کی بات ہے. دیکھیں میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے دنیا کو دیکھ کر، میں یہ پوری آیت کے مضمون کو اللہ کی عطا سے سمیٹ رہا ہوں. فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ، ہم نے دنیا کی دیکھا داکھی. لوگ دیکھو، وہ شیخ سلطان خلیفہ نے دبئی کا ابھی حکمران جو مر گیا ابھی مئی کے مہینے میں، تو وہ کلمہ گو مسلمان تھا اور سارے دبئی کے لوگ جو ہیں وہ حکمران طبقہ مسلمان ہے، لیکن بے دینی عام ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا، دین ایک رواج ہے بس. باقی تو وہاں دیکھیں جس طرح اسلامی احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، ہونا چاہیے. تو وہ میں صرف دبئی کی بات نہیں کر رہا، میں سارے امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا حکم ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیوں؟ کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ دیکھو
یہ یورپین ترقی کو دیکھو اور جاپان کی ترقی کو دیکھو اور اس کی ترقی کو دیکھو، اور تو یہ تو دھوکہ ہے۔ برج خلیفہ بنا کے چلا گیا نا، وہ خلیفہ جس کا وہ لقب تھا نا، تو وہ تو اپنے ساتھ نہیں لے گیا، نہ اس کے کاغذات اس کے قبر میں رکھے گئے۔ میں ویسی بات کر رہا ہوں، کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے میرا۔ کسی کی بھی قبر میں اس کے جائیداد کے کاغذات، گاڑیوں کے کاغذات، ٹرانسفر لیٹرز یہ نہیں رکھے جاتے، نہ کوئی اولاد اس کے ساتھ سوتی ہے۔ اچھا، یہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال لے۔ یہ لوگ جو کر رہے ہیں، یا یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے یہ دھوکہ ہے۔ دیکھیں، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، مجھے ذرا دھیان سے میری بات سنیں، میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ اگر کوئی خاتون خانہ ہیں، بھنڈی توری پکا رہی ہیں یا نوافل پڑھ رہی ہیں، آپ میری بات سنیں، یا آپ اور بھی جو بھی مرد حضرات ہیں، ذرا توجہ سے یہ بات سنیں۔ قرآن کو توجہ دینا ہم نے چھوڑ دیا ہے، جبکہ قرآن کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو۔ اب آپ نوافل پہ شروع ہو گئے، مثال کے طور پہ، چلو نفل بھی میں پڑھ لیتا ہوں اور یہ بھی، تو آپ تو ٹھیک ہے، آپ نے اس کے مقابلے میں مطلب کوئی کام شروع کر دیا، اگرچہ وہ نیک ہے، لیکن اس وقت تو وہ مناسب نہیں ہے نا۔ آپ ایک وقت میں ایک کام کریں، نوافل پڑھ لیں، درس کو بند کر دیں۔ خیر، میں اپنے صرف درس کی بات نہیں کر رہا، میں ویسی ایک بات کر رہا ہوں، ایک جنرل بات ہے اور ایک یعنی وسیع بات ہے۔ ہم دھوکے میں پڑے میں دنیا کے، وہ دیکھو وہ کہاں چلے گئے، اور ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھئی میرے بھائی کی بیٹی جو ہے وہ تو ڈاکٹر بن گئی ہے اور میری بیٹی ڈاکٹر نہ بنے، یہ تو بڑا یعنی اچھا کام نہیں ہوگا۔ ضد ہے، دنیا کی ضد ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، لوگ کہاں چلے گئے، تم وہیں ہو۔ تو مجھے خود لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تم 65 سال ہو گئے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہو، تو جاؤ کہیں نکلو، باہر نکلو، باہر گھر بناؤ، یہ وہ۔ اب یہ لوگوں کے میرے ظاہر کی فکر ہے، اور لوگوں کو اپنے ظاہر کی فکر ہے۔ ہم سب ظاہر کی فکر میں مبتلا ہیں، اور ایک دھوکہ ہے، وہ دیکھو کہاں چلا گیا، وہ دیکھو وہاں چلا گیا، یہ وہ۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، مشرکین مکہ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انکار کیا، تو وہ کیا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ الْأَرْضِ یا من أَرْضِنَا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کے ساتھ یہ ہدایت کی اتباع کریں، پیروی کریں، تو ہمیں لوگ اچک لیں گے، ہماری وہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ یہ ان کا ایک دھوکہ تھا، ایک وہ تھا۔ پھر اطاعت ان کو یعنی ناگوار تھی، سر جھکانا ناگوار تھا، جس طرح کہ ہمیں سر جھکانا ناگوار ہوتا ہے۔ بعض لوگ بیعت کر لیتے ہیں بڑے شوق سے، پھر سر نہیں جھکاتے، وہ اپنی اڑان اڑتے رہتے دنیا کی۔ سب کچھ ایک تماشا رہ گیا، ایک رسم رہ گئی۔ لاکھوں مریدین ہیں، لاکھوں مریدین ہیں، پیر ہزاروں لاکھوں پیر ہوں گے اور کروڑوں مرید ہوں گے، چلے لگا لیں، لیکن اسلام تو وہی ہے۔ یعنی اسلام کو تو کوئی قبول نہیں کر رہا، یہ تو رواج ہے، پیری مریدی ادھر 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 ادھر، یہ تو رواج رہ گیا۔ قصے کہانیاں، بزرگوں کے قصے، بزرگوں کے واقعات، ان کے تقوی کے واقعات،
بھئی تم اپنی فکر کرو، ہمارے لیے رسول کی ذات کافی ہے بیان کے لیے، ان کو بیان کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیوں نہیں بیان کرتے؟ جب آپ کسی بزرگان دین کی بات کرتے ہو، پروگرام ہو رہے ہیں ٹی وی پہ بزرگان دین کے نام پہ، بھئی رحمت للعالمین کی بات کرو، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اللہ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں نمونہ ہے۔ اور ہم نے ادھر ادھر آپ دیکھ لیں اپنے پیروں کے واقعات، پیروں کے خسائل اور ان کے واقعات اور ان کی جو باتیں ہیں، بھئی بات تو اللہ کی ہے اور پھر رسول کا عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہے، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا، بزرگان دین کی جو بھی باتیں ہیں وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کا مقام ہے اپنا، لیکن ہمارے جو آقا ہیں وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو دیکھو، ان کو سنو، تجھے ہی دیکھنا، تجھے ہی تکنا، تجھ میں گم ہونا، ان کی ذات کو قبول کر لو۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، اگر دنیا کے دھوکے میں آ گئے پھر آپ آیات الہی سے انکار کریں گے۔ انکار کا مطلب جھگڑا ہے۔ وہ پشتو میں جو میں پہلے بات کر رہا تھا نا درس کے آغاز میں، کیوں، تو پشتو میں لفظ ہے بولے، بھئی یہ کام کرو، تو پشتو میں کہ بولے کیوں کروں کام، یعنی نہیں کرتا۔ ہم بھی آیات الہی سے دیدہ دانستہ انکار کر رہے ہیں۔ یہ سارا مضمون جو آ رہا ہے، میں تھوڑا سا اگر ترجمہ سنا دوں تو بہتر ہوگا میرے خیال سے، کہ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم، اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی جھٹلایا، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، اور اس کے بعد دوسرے جتوں نے بھی یہی کام کیا، جھٹلایا، تعلیم کو جھٹلایا۔ وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، وَحَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی، ارادہ کیا تاکہ لِيَأْخُذُوهُ، تاکہ اسے پکڑ لے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور سب نے وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ، ان سے پہلے قوم نوح نے اور ان کے بعد اور بہت سی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، اور ہر امت نے اپنے رسول کے بارے میں ارادہ کیا کہ اسے پکڑ لیں، اور بے بنیاد باتوں کے ذریعے جھگڑا کیا۔ لِيُدْحِضُوا، جَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ اس جھگڑے کے ذریعے حق کا اثر زائل کر دے۔ تو پھر میں نے ان کو پکڑ لیا عذاب سے۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح آپ کے رب کا فرمان ان لوگوں پر پورا ہو کر رہا جنہوں نے حق سے انکار کیا۔ کیا فرمان؟ بے شک یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ یہ ساری آیاتیں، 3 آیات میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا، یہ سب ہمارے بارے میں ہے۔ ہم کون لوگ ہیں؟ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو، ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، نمبر 1 بات۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے۔ نمبر 3، ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت شروع کر دی ہے، ترجیح دے دی ہے، ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔
ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا ہے. ہم لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے سے عملی طور پہ انکار کر دیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی اتباع سے انکار کر دیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن کو اپنے عمل سے جھٹلا رہے ہیں. اور ہم وہ لوگ ہیں کہ دین کو جھٹلا رہے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، ہم دین کو جھٹلا رہے ہیں. ہمارے ایک ہر عمل دین کے، اللہ کے حکم کے اور رسول کے طریقے کے خلاف ہے. دیکھیں مختصر اگر میں جملہ کروں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں، بات ختم ہو گئی. ہم اللہ کے تابع ہونا ہی نہیں چاہتے، ہم اللہ کی رسول کے پیروی کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم آخرت کے لیے تیاری کرنا ہی نہیں چاہتے. ہمیں یقین ہی نہیں ہے، نہ دوزخ پہ ہے، نہ جنت پہ ہے، نہ اللہ کے وعدوں پر ہے. تو مسئلہ یہ ہے، یہ بگڑ جاتا ہے مسئلہ. حق سے انکار. دیکھیں یہاں لفظ ہے کفرو کا. کافر کوئی خاص شکل کا آدمی تو نہیں ہوتا. جس نے بھی حق سے انکار کیا وہ کافر ہے. جو آخرت سے انکار کرتا ہے قولاً یا عملاً، اگر قولاً عمل کرتا ہے تو ظاہری کافر ہے، اگر عملاً انکار کرتا ہے تو اس کی روش کافرانہ ہے، اور حقیقت میں یہ مومن نہیں ہے. اور ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زبان سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، لیکن ان کا یقین ہی نہیں ہے. کہتے تو ہیں یقین ہے ہمیں اللہ پہ، یعنی اللہ کی توحید پر اور یوم آخرت پر، زبان سے کہتے ہیں. دیکھیں میں آیات قرآنی کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، اور یہ ہمارے لیے ہیں، یہ وہ ہندوؤں کے لیے نہیں ہے، یہ وہ سکھوں کے لیے نہیں ہے، یہ بدھ مت والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ہے. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، بعض ایمان والے ایسے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، دیکھیں ایمان والے، ہمیں تو شریعت کہتی ہے کہ جو زبان سے کلمہ کہتے اس کو کافر مت کہو، لیکن اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض دعوے ایمان کرتے ہیں. یہ کون؟ یہ 2022 کے مسلمان. چلے میں نام لے دیتا ہوں. یہ اس وقت کی مسلمان امت یہ کہتی تو ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، آخرت پر بھی ہمارا ایمان ہے. اللہ کیا فرماتا ہے ہمارے بارے میں؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ حقیقی مومن نہیں ہے، یہ نام کے مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی. مساجد عامرۃ وہی خراب عن الہدی. اور ان کے اچھا تو یہ اس پہ آپ غور کریں نا، اسلام کا آج صرف اسلام کا نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے. مسجد میں ہدایت آپ کو نہیں ملے گی. صبح ایک میں نے درس گروپ میں اپنا نام ڈالا ہوا ہے، تو ایک مسجد کے امام فجر کی نماز کے بعد ہر روز درس دیتے، اور سارا اب وہ دیوبندی عالم ہے، تو جہاں موقع ملتا ہے وہ بریلویوں پر اعتراض وارد کر دیتے. بریلویوں پر یہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں، یہ دیکھو یہ لوگ ایسے ہیں، یہ دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ ایسے ہے. اب بریلوی حضرات جب بھی موقع ملتا ہے تو مجھے معلوم ہے، میں سنتا رہتا ہوں، بس ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں. دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے، وہ ان کا عمل اس کے خلاف ہے. اسی میں سارا درس، مطلب
کوئی 32-33 منٹ کا درس تھا، ہمارے جتنا ٹائم ہوتا ہے نا، اسی میں سارا درس میں وقت لگا دیتے ہیں۔ وہ دیکھو بریلوی نام لیتے ہیں، بریلویوں کا میں بھی نام لیتا ہوں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں تو فرقواریت کے حساب سے کہتا ہوں، وہ تو ایک فرقہ ہے جو دوسرے فرقے کی ابطال کرتا ہے، باطل قرار دیتا ہے اسے۔ پنجاب میں کہیں ہے، مجھے نہیں معلوم زیادہ۔ تو یہ بہرحال دیکھیں، ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ دیکھیں، میں اللہ کی عطا سے یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کا آخرت پر یقین نہیں ہے، اور اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے، اور آپ دنیا کا دھوکہ کھا چکے ہیں، تو اب اللہ کے قرآن سے عملی طور پہ آپ جھگڑے کی کیفیت میں ہیں۔ دیکھیں یہ جھگڑے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں اللہ کی عطا سے۔ سود کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو سود سے باز نہیں آتا تو اس کو تیار ہو جائے، اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ دیکھیں جنگ یہاں کیا ہے، ما یجادل، جھگڑتے، یہاں بھی جھگڑا ہے، ما یجادل، یہاں بھی جھگڑا ہے، وہاں جنگ ہے۔ اب ایک حکم کو ماننے سے اللہ نے جھگڑا قرار دے دیا، جھگڑا تو یہ جھگڑا ہی ہو گیا نا۔ ایک حکم ہو یا 10 حکم ہو، ایک کا انکار کل کا انکار ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو ٹوٹلی انکار کیا ہے قرآن سے، قرآن آج ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، آج قرآن ہمارے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم نے تو دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے، ہمارا جینا مرنا تو دنیا کے لیے ہے، اللہ کی آیاتوں سے ہم جھگڑے میں ہیں۔ لیکن پھر بعد کی جو آیات ہیں، اچھا چلیں یہی ایک آیت وہ بات کی تو میں انشاءاللہ پھر اس پہ بات کروں گا۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، مومن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کی جو بڑھوتری ہو رہی ہے مال کی، اور یہ بلڈنگیں بن رہی ہیں اور یہ پلازے بن رہے ہیں، یہ تمہیں کہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں۔ ہم پڑ چکے ہیں دھوکے میں، ایک مقابلہ شروع ہے، دنیا کا مقابلہ۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر وتکاثر فی الاموال والاولاد، اسی بس مال اولاد کی یعنی جھگڑا ہے، اور آگے سے آگے جانے کی۔ ہم دوسروں کو دنیا کی یعنی مثال بناتے ہیں اور ضد کرتے ہیں کہ میرا بھائی اتنا بڑا ہے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، میرے بھائی کے بچے ایسے پڑھ رہے ہیں، میں بھی ایسا کروں گا۔ یہ میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ خود شاید اس میں مبتلا ہوں، اس ضد بازی میں دنیا کے لیے۔ عورتیں اپنے شوہروں کو تانے دیتی رہتی ہیں، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو۔ یہاں اللہ فرما رہا ہے تمہیں دھوکے میں نہ ڈالتے ان کی چلت پھرت شہروں میں، یہ پلازے بن رہے ہیں اور یہ ڈاکٹر اور انجینئر اور یہ اور وہ اور یہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ سب کچھ غلط ہے، لیکن آخرت کو بھلا کر اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو یہ اصحاب النار ہے۔ بات کریں گے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبہم فی البلاد کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امت برسولہم لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھر کر جانا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ خدا کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں، اور بےہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔